الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو 13 سال مکہ میں صرف ان اعمال پہ محنت کی گئی ہے جن کا تعلق اسلام کے بنیادی احکام سے ہے، جن پر اسلام کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں. تیرہ سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر شریعت کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے. ایک ریاست ملی مسلمانوں کو مدینہ میں، وہاں پھر تفصیل سے شریعت کے احکامات نازل ہوئے. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مدینہ میں فرض ہوئی ہیں، مکہ میں بہت کم چیزوں کی فرضیت نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، کس چیز کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. بنیاد یہ ہے وہ بنیاد جس میں میرا تمہارا اختلاف ہے، سب سے بڑا اختلاف. میں کہتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ بنیادی تعلیم جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بنیادی باتوں کی دعوت دیا کرتے تھے مکی دور زندگی میں، جنہیں اسلام کے بنیادی اصول کہا جائے گا. آج کل کی زبان میں بیسک تعلیمات، بنیادی. ان بنیادی تعلیمات میں جنہیں آج مسلمان نے بھلا دیا ہے، حالانکہ وہ بالکل بنیاد تھی. بہت سے لوگ دین پر چلتے ہیں، باریک باریک جزئیات میں تو بہت گھستے چلے جاتے ہیں، پیچیدہ پیچیدہ باتوں میں تو گھستے چلے جاتے ہیں، بنیادی تعلیمات سے غافل ہیں. محرم کے دنوں میں کئی لوگ میرے پاس آئے، یزید کے بارے میں بحث شروع کر دی. آپ کی نظر میں یزید کیسا تھا؟ تو میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے آپ نے یہ پوچھ کے، میری نظر میں کیسا تھا، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ کہنے لگے اسلامی تاریخ کے بارے میں مسلمان کو علم ہونا چاہیے. میں نے کہا باقی ساری باتیں معلوم ہیں، باقی ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، اہم بنیادی باتیں. ایک آدمی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس آیا
حضرت آپ نے بہشتی زیور میں یہ جو مسئلہ لکھا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا باقی جتنے مسائل ہیں ان سب کی دلیل معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تو پھر ایک اور کی اگر نہیں معلوم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس SMS آتے رہتے ہیں بعض عجیب عجیب لوگوں کی طرف سے، یہ جو مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں آ کے بیٹھو، بات کرو سامنے. SMS پہ میں دلائل بیچتا رہوں تو میرا تو سارا دن کام ہی یہی ہوگا. ایک دلیل سے تو خاموش ہوگا نہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر اس دلیل پہ اشکال، پھر اس اشکال کا جواب. جس کے پاس فالتو ٹائم ہو کرنے کرانے کے لیے کچھ اور نہ ہو وہ یہ کام SMS پہ کرتا رہے. تو وہ کہنے لگے کہ یزید کا مسئلہ آپ چھیڑتے نہیں ہیں. ایک دفعہ چھیڑا بھی تھا ہلکا سا. تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اور بہت سارے اہم کام ہیں کرنے کے لیے، دین سے متعلق ہی ہیں وہ بھی، جن میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. کہنے لگے وہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا لوگ بے نمازی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو نماز پہ لانے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ نوجوان نسل میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ان کو زنا سے روکنے کی ضرورت ہے. شراب بھی ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی آ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. ہم اپنے بچپن میں شراب کے بارے میں سنتے نہیں تھے کہ کوئی پی بھی سکتا ہے، اب ہمیں شرابی گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. اس جیسے بہت سارے والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے. میں نے کہا اس جیسے اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن پہ ہمیں بولنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے. اگر ایک موضوع کو شروع کریں تو وہ پورا نہیں ہو پاتا. اور میں یہ مسائل اگر چھیڑ دوں لوگ پھر اس بحث میں پڑ جائیں، اور بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو ایسی بحثوں میں. جتنی بھی غیر ضروری بحثیں ہیں وہ اگر آپ عوام میں چھیڑ دیں عوام اتنا خوش ہوتی ہے، واہ کیا زبردست تقریر کی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس تقریر کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. تو وہ پھر کہنے لگے نہیں آپ یہ چھیڑیں. تو میں نے یہ کہہ کے فون کاٹ دیا کہ یہ خارش کہیں مجھے آپ سے نہ لگ جائے، کیونکہ ایسے آدمی سے آدمی بات کرتا ہے نا. ایک تو وہ تو ملنے کے لیے آئے تھے، ایک دفعہ فون بھی آیا تو وہ بھی اصرار کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ خارش کی بیماری مجھے لگ نہ جائے، کیونکہ یہ ایسا خارش کا مرض ہے غیر ضروری بحثوں میں پڑنا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو یہ مرض لازمی لگتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرض نہ لگے. خارشی سے جتنا دور رہو اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ جو ایسی مسائل کو چھیڑ چھیڑ کے عوام میں ہوا دے رہا ہے، ایک دفعہ بیان کر دیا اپنی رائے کافی ہے. اب وہی بات چھیڑ چھیڑ کے دوبارہ گھما گھما کے لانا، پھر اس پہ مناظرے، پھر اس پہ بحث، پھر اس پہ تقریریں. کچھ دن پہلے ایک صاحب کے پاس جانا ہوا، وہ گرین چینل سے ان کا تعلق تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ حضرت ان کو سمجھائیے. میں نے پوچھا کہ اگر یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو ہم سمجھائیں گے. انہوں نے کہا ہاں تیار ہے، آپ سے اسپیشلی اسی سلسلے میں ملاقات کے لیے آئے ہیں. وہ مجھ سے عمر میں بھی زیادہ تھے، داڑھی بھی ماشاءاللہ ان کی مجھ سے بڑی اور سفید داڑھی. تو کہنے لگے یہ نظر و نیاز اور یہ دیکھیں اس میں حرج کیا ہے، فاتحہ درود اور اگر کوئی پڑھ لے کھانے پہ قرآن پڑھ کے بخش دے تو یہ وہ بولتے نان اسٹاپ. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ایک طرف لکھا ہوتا ہے بھلے شاہ کی دیوانی، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نان اسٹاپ. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب بھلے شاہ کی دیوانی اور نان اسٹاپ ہی ہوگی. نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے ہیں. میں گردن جھکا کے سن رہا کہ یہ رکیں تو میں کچھ بولوں. ابھی وہ سانس لینے کے لیے رکتے تو میں ان کو درمیان میں بولنے کہ بھئی آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ اس پہ یہ اشکال ہے. ابھی میرا اشکال سنتے نہیں کہ پھر بولنا شروع کر دیتے. میں پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، ابھی چپ ہوں گے تو میں کچھ بولوں گا. سانس لینے کے لیے پھر چپ ہوئے. میں نے ایک لفظ ابھی کہا تھا کہ پھر ایک دم اسٹارٹ ہو گیا. تو میں پھر چپ ہی بیٹھ گیا. اب وہ جو لوگ مجھے لے کر گئے تھے مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ بولیں. میں چپ بیٹھا ہوں، میں بول ہی نہیں رہا.
کیونکہ وہ اگلا خاموش ہو تو میں بولوں بھائی، وہ خاموش ہی نہیں. میں نے کہا کہ حضرت ہمیں بھی بولنے دیں گے، یہ بات بھی نہیں سنی، پھر بولنے لگے. بہرحال وہ چائے وائے میرے سامنے لا کے رکھی ہوئی تھی، ہم نے پی اور ہم نے کہا اچھا مجھے ذرا کام سے جانا. باہر نکلا تو انہوں نے کہا آپ نے تو کچھ بات ہی نہیں کی. میں نے کہا اگلا چپ ہوگا تو میں بولوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ چپ ہی نہیں ہو رہا، تو اس کے بولنے میں بھی بولوں تو پھر تو ایسا لگے گا جیسے دو مرغے آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے کہا اگر مرغوں کو لڑانے کے لیے لائے تھے اور پھر خود باتیں بھی بناتے، دیکھو یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور یہ کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں مولوی، ٹھیک ہے، کیسے بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا مرغوں کی لڑائی اگر دیکھنی ہے تو اس کے لیے اور جگہ ہے، وہاں جا کے دیکھو، مزہ بھی آئے گا، وہ گلا گلا بھی ہوگا. تو ایسے بحث نہیں ہوتی. کہنے لگے یہ تو بیچارے پھر ایسے ہی رہیں گے. تو میں نے کہا ایسے رہیں، جہنم بھی تو لوگ جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کیوں جائیں گے؟ وہ اسی وجہ سے تو جائیں گے کہ وہ اگلے کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کا خیال یہ ہے کہ بس ہمیں باپ دادا نے جو سکھا دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، چاہے وہ کتنی غلط کیوں نہ ہو. جس میں حق کی طلب ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے، سنتا ہے بات، غور و فکر کرتا ہے اس پہ. رہا یہ مسئلہ کہ پھر علماء کیا کریں. ایک صاحب کہنے لگے پھر یہ تو بیچارے ایسے ہی رہیں گے اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں. تو میں نے کہا نبی کے دور میں کتنے ایسے ہی رہ گئے تھے، کیا خیال ہے؟ نبی سے زیادہ اخلاص کسی میں نہیں ہو سکتا، نبی کی زبان سے زیادہ تاثیر کسی زبان میں نہیں ہو سکتی، اور نبی سے زیادہ امت کا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی کو تو بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا. لیکن کیا نبی سب کو سمجھا سکے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب وہ کفر پہ مرا ہے، کیا آپ نے اس کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی یا اس کی خیرخواہی میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ وہ کافر ہو کے مرا ہے. ابو لہب کو چھوڑیے، ابو طالب، ابو المطلب تو سگا دادا تھے، لیکن ابو طالب کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ساتھ دیا تھا. 3 سال شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں بند رکھا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ کا چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ابو لہب تو مخالف تھا مگر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میرے ذہن میں ابو طالب کا لفظ تھا اور زبان سے عبد المطلب نکل رہا تھا. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، آدمی سوچ کیا رہا ہوتا ہے، بول کیا رہا ہوتا ہے. لیکن آخر وقت تک اسے ایمان کی توفیق نہیں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ابو طالب آپ کی اتنی مدد کیا کرتا تھا، ابو طالب اتنے غریبوں مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا اس کا یہ عمل قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صرف اتنا فائدہ ہوگا میری شفاعت کی وجہ سے کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، اللہ میری شفاعت کی وجہ سے اسے جہنم کے سب سے آخری اوپر والے طبقے میں لے آئیں گے، لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوشش کی کہ یہ کسی طرح کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں، اور کہا ہے میرے چچا آج کلمہ پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں. اس وقت قریش کے سردار ابو طالب کی طرف دیکھنے لگے اور آنکھ کے اشارے سے اسے آڑ دلانے لگے کہ اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب ہے ساری زندگی جس دین پر رہا موت کے ڈر سے اس دین کو چھوڑ دیا. ابو طالب کے الفاظ تھے موت کے وقت، اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو قبول کر لیتا ہوں مگر دنیا کی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. لوگ یہ کہیں کہ زندگی بھر مخالفت کرتا رہا اور موت کے وقت باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور اسلام کی مخالفت ختم کر دی. اللہ کے نبی کس قدر غمزدہ ہوئے، اور قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد
آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. تو ہم وہاں سے اٹھ کے آ گئے. وہ ہمیں تانا دینے لگے کہ آپ تو چپ ہو گئے. ہم نے کہا چپ ہی ہوں گے جب ایک بولتا رہے گا نان اسٹاپ, اگلا چپ ہوگا تو ہمیں بولنے کا موقع ملے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں, بنیادی تعلیمات, آج مسلمان ان بنیادی تعلیمات سے غافل ہو گیا ہے. ان بنیادی تعلیمات جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے مکی دور زندگی میں بھی, مدنی دور زندگی میں بھی, ان بنیادی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم ترین تعلیم وہ ہے کہ رشتہ داری کو آپس میں جوڑا جائے. اور آج میرا ارادہ اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ہے, کیونکہ ہم دینداروں میں دیکھ رہے ہیں کہ خونی رشتے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, توڑے جا رہے ہیں رشتے. دیندار لوگ پرواہ نہیں کرتے, بے دین تو پھر بے دین ہیں, ان کو تو انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ اس بارے میں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے یا نہیں دیا. انسان اس مخلوق میں سے ہے جو باقاعدہ خاندان اور فیملی کی شکل میں رہتی ہے. اللہ نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے. ایک وہ جو علیحدہ علیحدہ زندگی گزارے, ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا, کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی. آپ جانوروں میں, پرندوں میں دیکھ لیں, بلکہ پرندوں میں بھی کسی حد تک اتحاد نظر آتا ہے. کوے کو دیکھیں کہ کوا ہونے کے باوجود اپنے مفاد میں کیسے جمع ہو جاتے ہیں سارے. کسی کوے کے بچے کو چھیڑ کے دیکھ لیں, پھر پورے سال تک کوے سے چھیڑتے رہیں گے آپ, وہ چھیڑتا رہے گا آپ کہ میرے بچے کو چھیڑا کیوں تھا. اس میں یہ ایکا ہوتا ہے, اس میں اتحاد ہوتا ہے. بہرحال سب جانوروں میں یہ اتحاد نہیں ہے, رشتہ داری سب جانوروں میں نہیں ہوتی. لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوق میں سب سے عزت دار, لہذا اللہ نے اس کو احکام ایسے دیے جو اس کی عزت پہ دلالت کریں, یہ بتائیں کہ یہ میری تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے. اس کی میں ایک دو مثالیں دے کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, جانور نہاتے نہیں ہیں, اور نہ نہائے تو ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی. انسان کو نہانا پڑتا ہے, کیا خیال ہے؟ صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس میں انسان کی عزت اور شرافت ہے. یہ میل کچیل کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا. جانوروں کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا, ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. انسان کی عزت اور شرافت, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے. جانور اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتے, انسان کے لیے چھپانا ضروری. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان ان باتوں میں, طہارت اور پاکیزگی اور عزت کی باتوں میں جانوروں سے ممتاز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. عجیب بات ہے, یورپ میں عورت کو کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے, کپڑے نہیں پہنے. اس میں اگر میرے بھائی عزت ہوتی تو جانور سب سے زیادہ عزت دار ہوتے, وہ تو بالکل ہی نہیں پہنتے. آج کل فیشنیبل کپڑے جو خواتین کے آ رہے ہیں, جتنی ماڈرن عزت دار گھرانے کی عورت ہوگی نا, اتنے ہی جسم پہ کپڑے کم ہوں گے. تو میں ایسی عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر کپڑے کم ہونا عزت کی علامت ہوتی تو جانور سب سے زیادہ عزت دار ہوتے. گدھے کو دیکھو ایسے ہی گھومتا رہتا, گدھی کو دیکھو, بکروں کو دیکھو, بکریوں کو دیکھو, شیر کو دیکھو, سارے جانور ایسے ہی گھومتے. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ان عورتوں سے زیادہ عزت دار ہے. جتنا مکمل لباس ہوگا عورت کا اتنی ہی عزت دار عورت ہوگی. بہرحال اللہ تعالی نے انسان کو لباس دیا, یہ اس کی عزت کا تقاضا ہے. یہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتا, چھپاتا ہے, مزین لباس پہنتا ہے. تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو اکیلا نہیں بنایا, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. سورہ فرقان فرمایا اس نے ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا. جس میٹیریل سے انسان کو بنایا گیا وہ بڑا ذلیل اور گھٹیا, لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے دو خاندان دیے.
ایک نسب والا خاندان اور ایک شادی کے بعد سسرال والا خاندان. پتہ یہ چلا کہ انسان کا خاندانی ہونا یہ اس کے عزت دار ہونے کی علامت ہے، اور جتنا بڑا خاندان ہوگا اتنا ہی عزت دار ہوگا. سے یہ بھی پتہ چل گیا، جو میرا موضوع ابھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تڑکا لگا دوں، 2 بچوں سے خاندان نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ خاندان چھوٹا ہو جاتا ہے. جو خاندانی منصوبہ بندی والے ہیں نا، یہ خاندانی خود نہیں ہے، تو یہ خاندانی منصوبہ اپنے آپ کو خاندانی کہتے کیوں ہیں؟ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ خاندان کو خاندان تو ہو جس کی منصوبہ بندی ہو. اب ایک بچہ، ایک بیٹی، ایک بیٹا، یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے ہو گئے، تو آگے جب نسل پیدا ہوگی اس کا ایک عدد بمشکل چچا اور ایک عدد بمشکل کوئی خالہ ماموں تحقیق کے بعد دریافت ہو جائے. آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، ہم جب چھوٹے تھے، طالب علمی کا دور تھا، تو یہ بچوں کا اسلام ایک میگزین ہے، اس کو تقسیم کرتے تھے. تو ڈیفنس میں جانا ہوتا، ہم کہتے بھائی یہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں. کہتے کون سے رشتہ دار؟ ہم کہتے اپنے چچا، ماموں، خالہ، پھپھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ایک عدد خالہ ہے بس، اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ان کی بھی ایک بچی ہے جو بمشکل دنیا میں وجود میں آئی ہے. کوشش تو کی تھی کہ نہ ہو، لیکن اتفاق سے ہو گئی. ایک خالہ، یہ پوری فیملی ہے. یہ ایک مکمل کیا ہے؟ اسے خاندان کہتے ہیں. بتاؤ اس کو خاندان بولتے ہیں بھائی؟ کسی اور کے گھر کا بھائی اپنے خاندان کہتے ہیں. ایک عدد چچا ہے، وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، انکل، وہ خاندان. خاندان دیکھنا ہے، جاؤ قبائلی علاقوں میں. قبائلی علاقوں میں جاؤ جہاں خاندانی منصوبہ بندی کی نحوست نہیں ہے، خاندان نظر آئے گا آپ. یہ کون ہے؟ بڑا چاچا ہے. یہ کون ہے؟ منجلا چاچا ہے. یہ کون ہے؟ اس سے چھوٹے والا چاچا. چاچے اتنے بھی، چاچیوں کی فہرست تو شروع نہیں ہوئی. ایک ایک چاچے کی پھر 2 بیویاں، تو چاچیوں کی تعداد ڈبل. پھر ان کے بچے، یہ چچا زاد بھائی ہے، 10 بھائی چچا زاد ہیں، 10 بھائی پھوپھی زاد ہیں. وہ ایسا خاندان پھر ہوتے ہیں، ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. پھر چھیڑ دیا، خراش آ گئی تو پورا خاندان تبرکن، ایک ایک بھی اگر ایک ایک تھپڑ لگائے نا، چچا، پھوپھی زاد سب اپنا حق ادا کرتے ہیں نا، کہ بھائی میرے بھائی ہونے کے رشتے میرے بھی ذمہ واجب ہے کہ اس کے دشمن کو میں دھمکاؤں. ہمارے ایک رشتہ دار بیمار ہو گئے، بوڑھے، خاندان ماشاءاللہ بڑا تھا، خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہیں کیا انہوں نے الحمدللہ. خاندان بوڑھے ہو کے پھر خاندان تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو بیمار ہوئے تو ان کے کبھی امریکہ سے فون آ رہا ہے، کبھی کہاں سے فون آ رہا ہے. اتنے رشتہ دار، کیونکہ سارے ان کے پوتے، نواسے، آل اولاد، داماد، بہویں اتنی زیادہ ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ پڑوس میں لیٹے ہوئے بوڑھے کہہ رہے تھے یار یہ بڑا عجیب آدمی، بہت ہی کوئی پہنچا ہوا آدمی. ایک بوڑھے نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے اس کے ماشاءاللہ 60 بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے، داماد، بہویں ملا کے، یہ سارے تابعی ہوتے ہیں نا اپنے، یہ ملا کے 60 تک عدد پہنچتا تھا. تو بوڑھے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں مروں گا تو میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں، سب کا بڑا ہوں میں. ٹھیک ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ 2 بچوں والی پالیسی تمہارے خاندان کو ختم کر رہی ہے، بڑھا نہیں رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور 2 بچوں میں سے ایک امریکہ، ایک کہیں اور چلا گیا، تو خود بڑھاپے میں گھر میں سڑتے رہو گے، مرتے رہو گے وہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور وہ بھی بشرطے کہ نیک نکلا، امریکہ جا کے پیسے بھیجتا رہا آپ کو، ورنہ ایسے بہت سے جو گئے تو غائب، باپ کا پوچھتے ہی نہیں. بہرحال تو اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ اسے خاندان کی شکل میں بنایا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. قرآن میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا اس نے تمہیں نسب والا خاندان. نسب والا کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ددیال ہوتا ہے اور ایک ننیال ہوتا ہے، یہ نسب والا خاندان ہوتا ہی نہیں ہوتا. یورپ میں ایک قسم کا ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. ننیال والا تو ہوتا ہے، لیکن ادھر کی سیٹنگ تھوڑی سی بعض جگہوں پہ ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ہے، تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے سیٹنگ ایک طرف کی ان کی. تو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ددیال میں بھی مٹھائیاں بٹتی ہیں، اور بولو بھائی ننیال میں بھی مٹھائیاں بٹتی. دونوں خوش ہوتے ہیں، دونوں کی طرف سے مٹھائیوں کے مطالبے ہوتے ہیں. بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو ددیال ننیال دونوں قسم کے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے. یہ کس نے عزت دی ہے بچے کو؟ اللہ نے عزت دی ہے. جانور میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ددیال ہو تو کوئی ننیال ہو.
بس بچے کی ماں پہچانتی ہے کہ میرا بچہ، باقی کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے ہاں بچے کی ماں بھی خوش ہوتی ہے، بچے کا باپ بھی خوش ہوتا ہے، بچے کا جس زمانے میں دادے ہوا کرتے تھے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، جس زمانے میں بچے کی نانیاں ہوا کرتی تھیں آج کل ہوتی نہیں ہے، کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ نانی بننے سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی ہے بیچاری. شادی دیر سے ہونے کے یہ نقصانات ہیں. دادا بننے سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ آپ اتنی 40 سال میں جب شادی کرو گے تو تمہارے بچوں کی جب شادی 35 سال میں ہوگی تو تم دادا بننا تمہیں کہاں نصیب ہوگا. اور آج کل کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، دیر سے شادیاں کرو، افورڈ نہیں کر سکتے. یہ غم افورڈ کر لو گے مستقبل میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میں افورڈ کرا دوں گا، میں کرا دوں گا. کرو، کرنے والے بنو، رزق میں دوں گا. قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال تو اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی، خاندان کی شکل میں پیدا کیا، اور فرمایا جب شادی ہوتی ہے، سورہ فرقان، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں میں کر رہا، جب نکاح ہوتا ہے تو ایک خاندان اور وجود میں آتا ہے جسے صہرا اور مصاہرہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. اس سے بھی انسان کو عزت ملتی ہے. آج کل اگرچہ نہیں مل رہی لیکن بہرحال ملنی چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جن کو سسرال میں عزت نصیب ہوتی ہے، لیکن بہرحال ملنی چاہیے. میں ابھی کچھ احادیث بتاؤں گا وہ اسی مقصد کے لیے. آپ کسی اجنبی کے گھر چلے جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ کو اندر نہیں بیٹھنے دے گا، کون ہے، کہاں سے آئے، نکلو. لیکن اسی گھر میں آپ کا رشتہ طے ہو جائے، پھر آپ بیل بجائیں تو کتنی عزت اور کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس گھر میں آپ کو. سسرال جا کے رہتے ہو نہیں رہتے؟ ہر شادی شدہ آدمی جا کے رہتا ہے سسرال، بلکہ آج کل تو زیادہ تر وہیں رہا جاتا ہے خرچہ بچانے کے لیے. کتنی عزت ملتی ہے. اپنے بچوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنے خاندان کا فرض سمجھا جاتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات یہی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ داماد کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے اپنی اولاد سے مشورہ لیں گے داماد سے بھی اسی طرح. یہ عزت کس نے دی ہے میرے بھائی؟ قرآن کے مطابق یہ عزت انسان کو خدا نے دی، اللہ نے دی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تعلیمات پیغمبروں کو دی، اور پیغمبروں نے یہ تعلیمات لوگوں میں پھیلائی ہیں. یہ رشتہ داری ہے. 3 قسم کے رشتے ہو گئے، ددیال، ننیال اور بولو بھائی سسرال. تو ان تینوں رشتوں کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اب میں آپ کو وہ احادیث بتاؤں گا اور قرآن کی وہ آیات بتاؤں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، آپس میں یہ ٹوٹنے نہ پائیں، قطع تعلق نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے بولنے کا، ہدایہ اور دعوتوں کے لین دین کا، اور ان تمام چیزوں کا سلسلہ چلتا رہے. اس کی کس قدر تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں توحید کے ساتھ صلہ رحمی شامل تھی، رشتہ داری کو جوڑنا. ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھا، جب ابو سفیان ہجرت کر کے گئے، اس وقت کافر تھے، پوچھا کہ تمہیں تمہارا نبی، یعنی جس کا نبوت کا دعویٰ ہے، وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان کافر تھے. ابو سفیان کہتا ہے اس نے ہمیں ان باتوں کی تلقین کی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جو باتیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے بصلۃ الارحام کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، پہلے کافر تھے، تحقیق کے لیے آئے مکہ چل کے کہ میں دیکھوں یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، یہ کیا بات کرتا ہے. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے ما انتا، آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں. عمرو بن عبسہ نے پوچھا ما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ عرب کے بدو تھے، بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی ہوتا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل لی اللہ، مجھے اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے سفیر اور قاصد ہوں میں. سفیر ہمیشہ کسی کا پیغام لے کے آتا ہے. فوراً صحابی نے اگلا سوال پوچھا بما ارسلک اللہ، کون سا پیغام ہے جو آپ اللہ کا لے کر آئے ہیں اور اپنے بندوں کو دے رہے ہیں؟ کون سا پیغام ہے وہ؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ بتوں کو توڑ ڈالو، وَتَصِلُ الْأَرْحَامَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغام یہ ہے کہ آپس کے رشتوں کو جوڑو، ان کو توڑو نہیں، اور یہ چاہے کافر بھی ہو اس کو بھی جوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فلاں بن فلاں میرا دوست نہیں ہے، جو کافر تھے، لیکن اس کے باوجود میری ان سے رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالھا، فرمائے میں اس رشتے کو تر کرتا رہوں گا، اس کو خشک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا میں کبھی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مخالفت ہو رہی تھی، تو جو مخالفین تھے، مخالفت کرنے والے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ دار تھے ان کا خیال فرمایا ہے۔ آج کافر دور کی بات، جو سگا بھائی جو مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا بھائی تمیز سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں ہو رہا ہے ایسا، بڑا نہ چھوٹے سے تمیز سے بات کرے گا، نہ چھوٹا بڑے سے تمیز سے بات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا کس قدر اہتمام فرمایا اور کس اپنے عمل سے ترغیب دی ہے، مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھ کے بہت حیران ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف لے کے گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند ہماری طرف نمودار ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہی تھی، ہر ایک کی خواہش تھی ہمارے یہاں قیام ہو۔ ان میں بہت سے صحابی وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں آ کے بیعت ہو چکے تھے اپنی جان پہ کھیل کے۔ ان کا اخلاص اور قربانی تقاضا کرتی تھی کہ ان کے ہاں قیام ہونا چاہیے، یہ پہلے مسلمان ہوئے اور ان کی وجہ سے پورا مدینہ مسلمان ہوا ہے۔ ہر ایک کی خواہش یہاں ٹھہرے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہاں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا اینا اخوال بنی عبد المطلب۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا میرے دادا کا ننیال کہاں ہے؟ ننیال، عبد المطلب کا ننیال مدینہ میں تھا۔ کس کا ننیال؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کی والدہ کے رشتہ دار کہاں پر تھے؟ مدینہ میں۔ آپ نے فرمایا میں وہاں ٹھہروں گا، کیونکہ جب میرے رشتہ دار یہاں موجود ہیں تو غیر کے گھر میں قیام نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں آپ کا اور کوئی رشتہ تھا نہیں، رشتہ موجود ہے دادا کی طرف سے، حالانکہ دادا بھی کافر اور دادا کی والدہ کا بھی معلوم نہیں کہ شرک پر موت ہوئی یا توحید پر موت ہوئی، دادا کی موت بھی شرک پر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پر موت ہونے کے باوجود ترجیح کس کو دی ہے مدینہ میں؟ کہ جو میرے رشتہ دار ہیں پہلے ان کا حق بنتا ہے، حالانکہ کتنی دور کی رشتہ داری۔ صحیح ہے بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی کہ تم مصر فتح کرو گے، میرے بعد تمہارے ہاتھوں مصر فتح ہوگا، تمہیں مصر کی حکومت ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مصر میں ایک چیز کا خیال کرنا، جب تمہیں اللہ مصر کی حکومت دے تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ ان لہم لی صلۃ واسحارا، علماء نے لکھا ہے کہ مصر والوں کے ساتھ نبی کی کیا رشتہ داری تھی؟ دو رشتے تھے مصر والوں کے ساتھ نبی کے، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ کو مصر سے لے کر آئے تھے۔ حضرت ہاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی وہ مصر کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل کی والدہ کہاں کی تھی؟ مصر کی۔ آپ نے 2000 سال پرانے اپنے رشتے کو یاد رکھا ہے کہ میری نسل جس سے چلی ہے، میری ماں، وہ کہاں کی تھی؟ مصر کی تھی۔
اور دوسرا رشتہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریا، جس سے آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی مصر کی تھی. تو مصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہوا اور سسرال بھی. آج کوئی اپنے سسرال کا ایسا خیال کرتا ہے کہ بھائی تم ذرا بفر زون جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، میرے سسر صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان کا ذرا احترام کرنا چونکہ وہ میرے سسر ہیں. کہتے ہیں میرے سسر بفر زون میں نہیں ہے، پہلے آپ کو بتا دوں گی، آپ سمجھے کہ بفر زون میں ہوں گے. آج کوئی خیال کرتا ہے؟ صحابہ رشتوں کا کیسا خیال کیا کرتے تھے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہودیوں کے جب صحابہ کرام نے ایک لڑائی میں قتل کیا، بہت سارے یہودی قتل ہوئے، ان کی عورتیں بچے بوڑھے زندہ رہ گئے. مال غنیمت کے طور پہ حضرت صفیہ ایک صحابی کے قبضے میں آئی، غلام لونڈی بن گئی، باندی بن گئی. یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تھی، حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون ان کی اولاد میں تھی اور سردار کی بیٹی تھی. صحابہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ سردار کی بیٹی ہے، اس کے لیے غلام اور باندی بننا مناسب نہیں ہے، آپ اگر ان سے نکاح فرما لیں آزاد کر کے. ان صحابی نے آزاد کیا، اللہ کی نبی نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا. کیونکہ ہزاروں عورتیں باندی بن چکی تھیں، ہزاروں لوگ غلام بن چکے تھے. صحابہ کو جب یہ پتا چلا کہ نبی نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا ہے، وہ ساری باندی اور غلام صحابہ نے آزاد کر دیے کہ اب یہ قوم اور یہ قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار بن چکا ہے، اب ان کی عورتوں کو ہم باندی نہیں بنائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ کسی عورت کی ایسی برکت میں نے نہیں دیکھی جیسی اس کی برکت دیکھی حضرت صفیہ کی، کہ ایک عورت کی وجہ سے ہزاروں گردنوں کو غلامی سے آزادی ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رشتہ قائم ہو گیا. اب اس رشتے کو ہم، حالانکہ نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ آزاد کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ جمعے کی رات کو، شب جمعہ کو واعظ و نصیحت کی مجلس لگایا کرتے تھے جمعے کی رات کو. امام بخاری نے یہ واقعہ الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے دعا کی درخواست کی گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اس مجلس میں کوئی ایسا شخص جس نے اپنی جو رشتہ داری کو توڑتا ہو، خدا کے لیے وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اس پر ممکن ہے اشکال ہو کہ کسی کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اٹھے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ گناہ گار ہے. اس میں حکمت یہ ہوگی، عین ممکن ہے کہ ابو ہریرہ اس شخص کو پہلے سے جانتے ہوں اور یہ چاہ رہے ہوں کہ اس کو میرے اس عمل سے توبہ کی توفیق ملے، جیسے کہ آگے واقعہ پتہ چل رہا ہے. اگرچہ لوگوں کے سامنے اس کا گناہ ظاہر ہوگا مگر لوگوں کے سامنے اس کی توبہ بھی ظاہر ہو جائے گی. بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا احرج کا معنی میں اصرار کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی رشتہ داری کو توڑتا ہو وہ خدا کے لیے یہاں سے اٹھ جائے. کیوں فرما رہے تھے؟ آگے اس کی وضاحت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرحمت لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، ایسے مجمع پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا بیٹھا ہوا ہو. پورے مجمع پر اس کی نحوست پڑتی ہے. تو وہ چاہ رہے تھے اس مجمع پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو، ایسا نہ ہو کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے یہ پورا مجمع اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور دعائیں قبول نہ ہو. جب زیادہ اصرار کیا تو ایک شخص اٹھا اور اپنی پھپھی کے پاس گیا، والد کی بہن، جس سے 2 سال سے بات چیت بند کی ہوئی تھی. بھتیجے نے بات چیت بند کی ہوئی اپنی سگی پھپھی سے. کتنے سال سے؟ 2 سال سے. پھپھی دیکھ کے حیران ہو گئی، 2 سال سے تو آیا نہیں، آج کیسے آ گیا؟ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دلائی ہے، تاکید کی ہے، اس لیے اٹھ کے آیا ہوں.
اور کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں تجھے راضی کر لوں، اور یہ میں رشتہ داری توڑنے والوں میں میرا شمار نہ ہو، میں تجھے راضی کر کے واپس جاؤں گا اس مجلس میں۔ اپنی پھپھی کو منایا، پھپھی نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھو کہ ابو ہریرہ نے اتنا سخت حکم کیوں دیا ہے، اتنی تاکید کیوں کی کہ مجمع سے اٹھوایا اس کو باقاعدہ معافی کروانے کے لیے۔ وہ شخص حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس شخص کی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کی نیکی جاتی نہیں ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے خاندان، کتنے لوگ ایسے ہیں سگی بہنوں میں بات چیت بند، فکر ہی نہیں ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، متفق علیہ صحیح حدیث ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک نہیں زیادہ ہیں، میں بہت عرصے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے روکھے منہ سے ملتے ہیں، میرے احسانات کی قدر نہیں کرتے، لیکن میں پھر بھی ان کو نہیں چھوڑتا اور ان سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ بتائیے آئندہ میں کیا کروں؟ بہت عرصہ ہو گیا لیکن ان کا روکھا پن ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا، اور تو اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے انگارے کھلا رہا ہے اس حسن سلوک کر کے۔ کیا مطلب؟ کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے پھر بھی وہ بدسلوکی کرتے ہیں، تیرے حسن سلوک کے باوجود بدسلوکی کرنا یہ ایسے ہے جیسے جہنم کی گرم راکھ کھانا۔ بتا دیا کہ اس کا انتقام اللہ ان سے قیامت کے دن لے گا، مگر تو اگر صبر کرتا رہا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے رشتہ داری جوڑنے میں سب سے اہم ترین چیز، سوال پیدا ہو رشتہ داری کو جوڑا کیسے جائے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیسے جوڑا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو رشتہ داری کو جوڑنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ مال خرچ کرو۔ جو آج کل اس کے علاوہ مسلمان سارے کام کر لے گا، پیسہ نہیں خرچ کرے گا رشتہ داروں پہ۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن نے کہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے قبلہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مشرق مغرب کی طرف منہ پھیر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ جب اللہ نے جہاں کہہ دیا وہاں منہ پھیر لو، اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو، زکات دو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت کی بنیاد پہ رشتہ داروں کو مال دو، پیسہ دو ان کو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میرا خیال؟ اللہ نے فرمایا اصل نیکی کیا ہے؟ مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکام پر عمل کیا جائے، اور ان حکام میں نماز زکات کے بعد سب سے پہلے کیا حکم بیان کیا؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتا ہے۔ آج ادھر ادھر مال خرچ کرنے والے بہت ہیں مگر اپنے خونی رشتوں پہ مال خرچ کرنے والے کم ہیں، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں دکھلاوے کے لیے۔ شادی بیاہ پہ جو فضول رسومات ہیں وہاں بہت خرچ ہوتا ہے، لفافے چل رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے جی 500 کا لفافہ، ہم چونکہ اس نے جب ہماری شادی ہوئی تھی 500 اس نے بھی دیے تھے۔ یہ لفافے صلہ رحمی نہیں ہے، یاد رکھو، بلکہ رشتہ داری کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں ٹوٹتی ہے اس رشتہ داریاں؟ کہ جب کسی کی شادی ہو رہی ہو نا یا بچہ پیدا ہو جائے رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں، اب ایک لفافہ اس منوس کو بھی پکڑانا پڑے گا۔ معذرت کے ساتھ لفظ میں تھوڑا ایسا استعمال کر رہا ہوں جو نامناسب ہے، لیکن دل میں یہی گالیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کمبخت کے بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کے یہاں جاؤ تو منوس کو 500 روپے اس کے بچے کو دینے پڑیں گے، 600 روپے کیا بولوں میں دل کی جو زبان پہ نہیں لا سکتا، جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ ڈرامے نہیں، بچہ پیدا ہو جائے، پہلی بچہ آج کل بڑی مہنگائی میں پیدا ہو رہا ہے،
اس کو سستا ہی رکھو. خیال کرنا بغیر کسی سبب کے کھلا دو. دعوت کر دو کسی دن, کہ آپ کیوں دعوت, میرے رشتے دار ہیں اس لیے دعوت کر رہا ہوں. ویسے ہی کسی کبھی بھائی کو ہدیہ دے دو, بڑی رقم دے دو, ابا بڑے بھائی آپ 20,000 روپے آپ کو ہدیہ. ویسے کہے کیوں بھائی, کیوں کیا, کیوں کی وجہ سے تو کسی غریب مسکین پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے نا. دیکھو اگر کوئی بلی کسی گاڑی کے نیچے آ گئی نا تو اس پہ بھی رحم کھاتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ تڑپ رہی ہے, تو کسی وجہ سے تو کسی پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کسی وجہ سے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا رشتہ ہے, بس اس وجہ سے خرچ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی بھی خرچ کرتے تھے, صحابہ بھی خرچ کرتے تھے. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میں بتا رہا ہوں رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو رشتہ داری جڑے گی. آج مسلمان کہتا ہے سب کچھ کروں گا, پیسہ نہیں دوں گا میں. یہ یہودیوں کی تعلیم ہے میرے بھائی, مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں نا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, آج کل کہتے ہیں نا ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے. یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. جب تک پیسہ نہیں خرچ کرو گے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا. کہتے یہ اتنی محبت اس سے, یہ تو بٹوے سے نکالتا نہیں, باقی ہر کام میں پیسہ لگا رہا ہے, مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگاتا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے خوش کرنا ہے تو پیسہ لگاؤ, روکڑا پیسہ لگاؤ, خرچ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو, مساکین پہ, رشتہ داروں پہ خرچ کرو, اس سے میں خوش ہوں گا. اور ہر کام اگر پیسے سے ہوتا ہے تو رشتہ داری جڑتی بھی پیسوں سے ہی ہے, اور اس سے اللہ آپ کے پیسوں میں برکت دے گا انشاءاللہ. میرے استاذ جن سے میں بیعت ہوں, بہت بڑے مولوی, لوگ کہتے ہیں نا مولوی چندہ لینا تو جانتے ہیں, خرچ نہیں کرتے, لیکن اللہ نے ہمیں جن علماء سے وابستہ کیا ہے وہ الحمدللہ خرچ کرنا, دوسروں کو جتنی ترغیب دیتے ہیں اس سے زیادہ خود خرچ کرتے ہیں. میرے استاذ, میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں, مجھے ایک مجلس میں اپنا واقعہ سنایا, اور واقعہ بھی ہمیں ترغیب دینے کے لیے, اس لیے نہیں کہ واقعہ اخبار میں آیا اور لوگوں کو پتہ چلے, ہمیں ترغیب دینے کے لیے. فرمانے لگے میرا یہ معمول ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے صحیح بخاری کھولتا ہوں, میرے سامنے رکھی ہوئی ہے صحیح بخاری, اور اس میں جو حدیث سامنے آ جائے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اس پہ ضرور عمل کروں گا میں. فرمایا میں نے صبح اٹھ کے بخاری کھولی تو سامنے حدیث تھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کو رشتہ داری جوڑے, رشتہ داری جوڑے. فرماتے میں نے سوچا اب رشتہ داری جوڑنی ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے جو, ان کا ذہن بھی فوراً پیسے کی طرف گیا. ہمارا ہوتا ہم کہتے ہیں چلو بٹوا میں پیسے تو رکھو, جوڑوں گا کیا مطلب, میں آج صبح جا کے ان کے گھر میں ان کے پیسوں سے چائے پی کے آ جاؤں گا. یہاں بھی جوڑ لے. آج کل کوئی کسی کی دعوت میں چلا جائے نا تو رشتہ داروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں. وہ جڑتی نہیں, اس سے ٹوٹتی ہے. تبھی تو کہتے ہیں بھائی نہ ہی آئے تو اچھا ہے, یہ آتے ہیں تو اتنے بچے, اتنے بھانجے, اتنے بھتیجے, یہ تو بیڑا غرق کر کے چلے جاتے. خرچ کرنے سے ہوتا ہے, کسی کا خرچ کروانے سے رشتہ داری نہیں جڑتی, اپنا کرو خرچ. ان کا ذہن بھی اس طرف گیا کہ اب خرچ کرتا ہوں میں رشتہ داروں. کہتے ہیں میرے پاس کسی ضرورت سے, اور ضرورت میں ان کی جانتا ہوں جو بتاؤں گا نہیں, واقعی بہت اہم ترین ضرورت تھی, بہت سخت ضرورت تھی, جس کے لیے انسان کو پیسہ چاہیے آج کل کے زمانے میں. کہتے ہیں میرے پاس ضرورت تھی, میرے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی, اور وہ رقم معمولی 25,000 کی رقم. کتنے کی؟ 25,000. لیکن بہرحال بہت ان کی آمدن بھی کوئی خاص زیادہ آمدن نہیں ہے. کم آمدن والے کے لیے 25,000 اگر وہ جمع کر کے رکھے تو بڑی بات ہوتی ہے. کہہ رہے میرے بڑے بھائی کو بھی ضرورت تھی پیسوں کی. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ رقم میں اپنے بڑے بھائی کو دے دوں اور میں صبر کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ صبر. یہ ان وہ پوری کر لے, میں ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں. کہہ رہے میں نے 25,000 روپے میرے بڑے بھائی کو بلایا اور لفافے میں ڈال کے گفٹ ہدیہ. ان کے بڑے بھائی حیران نہیں ہوئے, کیونکہ ان کو پتا تھا اس طرح کی چیزیں رشتہ داروں میں چلتی ہے. ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بڑے کو 25 روپے بھی اگر ڈال کے دے دے گا نا, بے ہوش ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کا بھائی آ گیا جسے مجھے پیسے دے رہا ہے. بٹوے سے پیسے نکالنے تو جانتے ہیں لوگ, دینا کون جانتا ہے. انہوں نے لے لیے, چلو جی چھوٹے بھائی نے ہدیہ دیا. کہتے ہیں اگلے دن ان میرے مریدوں میں ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علماء سے عقیدت تو بہت کرتا ہے, جھکتا رہتا ہے, لیکن آج تک کسی مولوی صاحب کو اس نے ایک دھیلا نہیں دیا. بعض لوگ عقیدت بہت کرتے ہیں نا, بڑے اچھے مولوی صاحب, لیکن ایسا نہیں کہ کبھی مولوی صاحب پہ کوئی خرچ کیا ہو. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا مالدار ہے, لیکن آج تک علماء پہ کو کبھی ہدیہ اس نے نہیں دیا. اتنا کنجوس. کہہ رہے ایسا آدمی جس کی کنجوسی مشہور, کہ علماء سے عقیدت بہت, یا تو عقیدت ہی نہ ہو,
عقیدت بہت ہے، مگر آج تک کسی نے نہیں دیکھا کسی مولوی صاحب کو ایک پیالی چائے پلائی اسے. کہہ رہے وہ آیا 2,50,000 روپے لے کے بڑے اصرار سے ہدیہ دے کے چلا گیا، بڑے اصرار سے. حضرت پلیز، کہہ رہے میں نے گنے تو 25,000 اور 2,50,000 میں ریشو کیا ہے؟ 10 کی. اللہ ایک کے کتنے دیتا ہے؟ 10 گنا. لیکن ان میں صلاح اور تقوی تھا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے 2,50,000، چلو بھائی اب اس میں سے 25 اگلے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو اللہ نے ایک رحمت دی، اب اس کو کھا بھی سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، دیکھو اللہ نے ضرورت بھی پوری کر دی اور بتا دیا کہ کیسے مدد کر رہا ہوں میں. ایسی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے، جو ٹرائی کرتے ہیں نا، دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ان کی بھینسیں مرتی ہیں، واقعہ پھر میں نہیں سناؤں گا، وقت بہت ہو گیا ہے. وہ دیہاتی آتا ہے نماز پڑھنے کے دیکھوں بھینس دودھ دیتی ہے، تو بھینس مر جاتی تھی. تو ایک بھینس کا بچہ چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا زیادہ شور نہیں کر، تو خالی 2 نفل کی مار ہے تو ہی مرے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے یہ مجھے صلہ رحمی کی برکت سے دیا یہ مال. صلہ رحمی کا معنی رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کی برکت سے دیا ہے، تو یہ رشتہ داروں ہی پہ خرچ کروں گا میں. وہ 2,50,000 کی پوری رقم اپنے بھائی اور بہنوں میں بانٹ دی انہوں نے، کیونکہ رشتہ داری میں سب سے پہلے بھائی بہن آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ، باقی بعد میں. آج وہ پتہ نہیں کہاں سے رشتے نکال کے لے آتے ہیں. وہ اپنے قریبی جو سگے بھائی بہن ہیں ان کو توڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو جوڑ رہے ہیں. یہ میرے چچا کے، میری اہلیہ کے سسرال کے خالہ کے بھتیجے کے پتہ نہیں کیا لگتے ہیں رشتے میں. جو سگا بھائی ہے اس کو ناراض کیا ہوا ہے، بہن سگی نے ناراض کیا ہوا، اور دور دور تک حساب کتاب چل رہا ہے. احادیث بہت ہیں، وقت ختم ہو گیا. بہت واقعات ہیں اسلاف کے ابھی اس وقت میرے پاس، میرے سینے میں، اور بہت ساری بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. احادیث بہت ہیں، بہت احادیث ہیں جن میں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی تلقین ہے، اور یہ صفت آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. دوستوں پہ کھلاتا ہے. آج کا مسلمان دوستوں کے حق میں بڑا سخی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حق میں سخی نہیں ہے. صرف ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے ایمان والو، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. ایک دفعہ ایسا بھی کر دو، اپنی محبوب ترین چیز صدقہ کرو. فرض واجب نہیں ہے. کہیں آپ کوئی کرولا بھی نہیں نکالیے، کسی کو لے جا کے پکڑا دے، پھر بعد میں روتا پھر یار مولوی صاحب نے کہا تھا. یہ حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. پہلے تھوڑا سا حوصلہ ہو، پھر یہ کام اچھے لگتے ہیں. توکل ہو، اعتماد ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی 0 میٹر کرولا اپنے سگے بھائی کو دے دیں، نہ دیں، لیکن کم از کم 20-25 روپے تو کبھی کبھار دے دیا کریں نا اس کو. کبھی جیب خرچی، جو بس میں جانے کا، ایسے غریب بھی ہیں بس کا کرایہ نہیں، چل بھائی تو لے لے میری طرف سے، تو چلا جا، بس 20-25 روپے تو دے دو، ٹھیک ہے. وہ صحابہ تھے، ان کا حوصلہ زیادہ تھا، لہذا وہ پورے طور پر عمل کرتے تھے. آیت کیا ہے 4 پارے کے شروع میں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ کرام نبی کے پاس آئے. ان میں ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ جب تک محبوب چیز کو صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. نیک بن جاؤ گے اس کے بغیر بھی، لیکن جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جاپان کا مال، ایک ہوتا ہے چائنا کا مال. کہتے ہیں یہ بالکل 1 نمبر ہے جاپان کا. 1 نمبر نیک بننے کے لیے ضروری اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ، میری محبوب ترین چیز میرا باغ، بھائی رہا جس کا نام تھا، میرا باغ ہے. باغ لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محبوب ترین چیز ہوتی ہے، پورا باغیچہ. میری محبوب ترین چیز، مجھے دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ میرا دل کس پہ اٹکا ہوا ہے؟ اس اپنے باغ پہ، جس کو بڑی محنت سے لگایا اور آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں اپنے اس باغ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا یہ آپ کے حوالے، جسے چاہیں آپ دے دیں اپنی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخن بخن. عربی میں یہ کلمہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بڑا تعجب ہو، خوشی کا اظہار ہو. فرمایا کہ یہ تو بڑا نفیس مال ہے، بڑا مہنگا مال ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. اور آپ نے ان کو دعا دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنے رشتہ داروں کو دو. کس کو دو؟ ابو طلحہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دوں گا. کس کو؟ چچا کے. آج کوئی ایسا ہے جس نے اپنے چچا کے بیٹے کو، باغ تو دور کی بات، زمینیں اور پلاٹ اور جائیداد تو دور کی بات،
کبھی کوئی عید پہ بقرعید پہ کوئی جوڑا ہدیہ دے دیا ہو کہ بھئی یہ عید کے کپڑے آج میری طرف سے گفٹ ہیں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خود بھی اس پر پورا عمل کرتا ہوں. یہ بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ سمجھ رہے یہ پتہ نہیں صبح شام ہدیہ ہی دیتا رہتا ہوں اپنے رشتے داروں کو, ٹھیک ہے نا, یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا ہو. ہم خود بھی اس معاملے میں ناقص ہیں, حقیقت یہ ہے. جیسا شریعت نے حکم دیا وہ تعلیمات آج کہیں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ چند لوگوں میں. لیکن آپ مولوی صاحب کی قدر یہ سوچ کے کر لیا کریں کہ عمل نہ بھی ہو تو بات تو بہرحال اچھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ باتیں تو اللہ رسول کی کر رہا ہوں, اور یہ اس لیے سے کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے خود بھی. تو حضرت ابو طلحہ نے کس کو دے دیا وہ باغ؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے. میں ایسے بدبختوں کو جانتا ہوں, بہن بیوہ ہو کے, اب بیوہ ہو گئی بہن, اگر طلاق ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, تو سگے بھائیوں کا فرض بنتا ہے نا اس کا خیال کریں. کیا خیال ہے؟ نہیں خیال کرتے, بوجھ سمجھتے ہیں. بوجھ. ایک آدمی کی بہن بیوہ ہوئی, پتہ نہیں 7-8 بچے میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ میری ہمشیرہ سے نکاح کر لیں, میری ہمشیرہ سے نکاح کر لیں. بات آگے بڑھی تو میں نے کہا یہ جو 7 بچے کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, کون رکھے گا؟ آپ رکھیں گے. میں نے ان سے کہا, کہتے ہیں آپ تو بڑے دائی ہیں اس بات کے کہ 4-4 شادیاں کی جائیں, بیوگان کو پالا جائے اور رکھا جائے. میں نے کہا میں اس بات کا بھی دائی ہوں کہ اپنے سگے بھتیجوں پہ, ہاں اچھا مجھے یاد آیا, بہن نہیں تھی وہ, بھابھی تھی, سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, سگے بھائی کا, اور وہ سگے بھائی کے بچے تھے 7. میں نے کہا سگے بھائی کے 7 بچوں پہ, اور آپ بھائی بھی اکلوتا نہیں اور بھی کئی بھائی ہیں, سگے بھائی کے 7 بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, اور وہ یتیم بچے, اور وہ خرچے ڈال رہے ہو مولوی صاحب کے ذمے. میرے پاس اس وقت 2-4 بندے نہیں تھے, ہمارے بعض دوست ایسے ہیں کہ جن کو صرف آنکھ کا اشارہ دکھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ اگر ان کو میں نے آنکھ دکھا دی تو وہ پٹک دیں گے اس کو یہیں پہ. اس سے زیادہ کوئی کمینہ پن ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ مقصد بھابھی کی شادی نہیں ہے, مقصد ہے اپنا خرچہ. میں نے کہا آپ ایسا کریں, میں تو اس کا واقعی بڑا دائی ہوں, اور 8-10 بیوگان عیدی سینٹر سے اور 5-10 بچے بھی لے آئیں, میرے پاس رکھ لیں, انشاءاللہ میں ان کو کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ ہماری دعوت کا مطلب نہیں سمجھے. آپ شادی کرو اپنی بھابھی سے جو بیوہ ہو گئی ہے, اور 7 بچے اس کے پالو, کیونکہ وہ اس کے بچے نہیں آپ کے بھتیجے بھی ہیں. وہ سگی بہن کو نہیں پالتے, سگی بہن پہ خرچ نہیں کرتے. اگر اس کو طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے, اس کا خرچہ بھی دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. بہنوں کی شادیاں کرایا کرو اس نیت سے نہیں کہ تاکہ میری ٹینشن اس کے سر پہ چلی جائے, اس لیے کہ تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بہنوں کے رشتے کیوں تلاش کرنے چاہیے؟ تاکہ اس کا گھر اور اس کا خاندان آباد ہو جائے. اس لیے نہیں کہ کہیں بڑی ہو کر ہی مجھ سے نہ پیسے مانگے کہیں. آج کل شادی کے لیے فکر کیوں کر رہے ہیں؟ سب کی بات نہیں کر رہا میں, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. بہت سے لوگوں کو اس لیے فکر ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کھا رہی ہے بیٹھ کے, یہاں کھا لے گی. میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ, حضرت انس سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, عمر میں اضافہ چاہتا ہے, عمر میں برکت چاہتا ہے, اور مال میں برکت چاہتا ہے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, وہ اس سے مال میں برکت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑتا ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ کبھی. اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے. تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو نہیں کرتے؟ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو جڑے تم اس سے جڑو, فرمایا جوڑنا یہ جو کٹے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو, تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو جڑے تم اس سے جڑو, یہ تو دوستوں میں بھی ہوتا ہے, رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا. رشتوں میں اگر وہ کٹتا بھی ہے آپ اپنی طرف سے حسن سلوک اس کے ساتھ کرتے رہیں, اعتدال کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کی ان بنیادی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سے پہلے ہیں بہرحال والدین کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے وہ بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ ہے. اس کے بعد یعنی فقہاء نے ترتیب بیان کی ہے, بھائی بہنوں کے بعد جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ باپ کے جو رشتہ دار ہیں, یعنی چچا اور پھپھی
اور پھر ماں کے رشتہ دار یعنی ماموں اور خالہ، اور پھر ان کی آگے اولادیں. سب سے پہلے چچا زاد بھائی. چچا اور تایا زاد کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہنیں، پھر ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد یعنی بھائی بہنیں جو ہیں. اس کی بہت تاکید ہے. اور ان کے علاوہ پھر آگے سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے. چچا پہلے، بھائی اس کی اولادیں بعد میں. ان میں سے اگر کوئی آپس میں مقاطعہ کرتا ہے، کئی سال تک بات چیت بند رہتی ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بہت خطرناک صورتحال. اس پر جہنم کی وعید ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا مجمع میں موجود ہے جس نے ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں تو وہ فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کرے. البتہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے جڑنے کی، لیکن دوسرا جو ہے نا سامنے والا، وہ ایسی بدسلوکی دکھا رہا ہوتا ہے کہ پھر اس میں پھر شر پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ اپنی طرف سے تعلق رکھنے کی کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو گئے تو پھر آپ اس سے تعلق ختم کر دیں، لیکن مکمل ختم پھر بھی نہ ہو. جانا چھوڑ دیا آپ نے کیونکہ جب جا رہے ہیں اس کو اچھا ہی نہیں لگ رہا، آپ اس کے گھر آ رہے ہیں ملنے کے لیے، اچھا ہی نہیں لگ رہا اس کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں فون پر ٹیلی فون پر کبھی ہیلو ہائے کر لیا اس سے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی برا لگ رہا ہے، کبھی سال میں 2-3 دفعہ اس کے کوئی ہدیہ بھیج دیا، اتنا بھی کافی ہے. یہ برا نہیں لگے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. پیسے آئیں گے نا، 500 کا نوٹ آیا جی وہاں سے، یہ آج کل کسی کو برا نہیں لگتا، اتنا بھی کافی ہے. اور اس کی یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، فرمایا رشتہ داری کو تر کرو، گیلا کرو، تر کرو، خشک نہ ہونے دو، کچھ نہیں ہو سکتا تو سلام کر لیا کرو. یعنی اگر کسی کے پاس نہ پیسے ہدیہ دینے کے لیے، سارے حربے ناکام ہو گئے، تو کم از کم گزرتے ہوئے سلام کر لیا کرے انسان، اور سلام پہنچا دیا کرے. بھائی آپ فلاں علاقے میں جا رہے ہو، وہاں فلاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کو میری طرف سے سلام، اگرچہ بات چیت بند ہوئی ہے، وہ بہت کوشش کر لی ناکام، لیکن ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، خیر خیریت میری طرف سے پوچھ لینا. دیکھو اللہ کے نبی نے کس قدر اس معاملے میں رہنمائی فرمائی. فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، جوڑو کچھ نہیں ہو سکتا تو سلام ضرور کر لیا کرو، سلام پہنچا دیا کرو. تو یہ تو کر سکتا ہے نا بھائی ہر آدمی. اگر پھر بھی منہ موڑتے ہو، پھر بھی جناب، اس کا مطلب ہے شریعت کے احکام کی قدر نہیں ہے، شریعت کے احکام کی جو ہے رعایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.